الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب آگے تشریف درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. خزینے رحمتوں کے پا رہا ہو خزینے رحمتوں کے پا رہا ہو کہ مدینے میں بلایا جا رہا ہو مدینے میں بلایا جا رہا ہو اور مدینے جانے والے خوشی نصیبوں مدینے ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں اور کرم مجھ پری ہاں کرم مجھ پری کرم مجھے پری انہی کا ہو رہا ہے ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں اور دریا کا کھڑے خیرات دینے دریا کا کھڑے خیرات دینے کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہو کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہو ظہوری ان کے در پر جا رہا ہو
ظہوری ان کے در پر جا رہا ہو، ثناخواں عمر بر جن کا رہا ہو، ثناخواں عمر بر جن کا رہا ہوں۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ محفل پاک باسلسلہ تکمیل قرآن پاک حاجی محمد اشرف خان صاحب کے صاحبزادے حاجی محمد اشفاق صاحب، ان کے لخت جگر جناب حافظ محمد طیب صاحب نے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے قرآن پاک کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، اور خوش نصیب وہ سینہ ہے جس کے اندر قرآن آ جائے، اور جس سینے کے اندر قرآن آ جائے وہ سینہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، جلنے سے بچ گیا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ان کی بھی اور ان کے والدین کی، عز و اقربا کی، کہ فرمایا کہ قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اور مبارکباد ان کے ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں استاد الحفاظ جناب قبلہ قاری شہریار صاحب قادری اتاری زیدہ مجد الکریم کے جنہوں نے ان کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اس لفظ کے حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کے اندر بڑی وسعت ہے اور بڑی کشادگی ہے۔ فرمایا کہ اگر استاد ہجے کرا کے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اس طرح قاری قرآن تجوید و قرات کی صورت میں بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، قاری بناتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح علماء ربانیین فقہ و حدیث کی صورت میں قرآن سکھاتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اولیاء اللہ صوفیاء کرام سلسلہ طریقت میں داخل کر کے قرآن پاک کے اسرار و رموز جو سکھاتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جس صورت میں بھی قرآن کریم پڑھایا جائے، کیونکہ یہ تمام کلاموں سے افضل ترین کلام اللہ ہے۔ جب کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا یہ کام بھی تمام کاموں سے افضل ترین ہے۔ تو اللہ نے اس شخص کو یہ اعزاز عطا کر دیا کہ جس کا بچہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، دن قیامت کا ہوگا۔ یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، لیکن اس مجمع کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم کی اس محفل تکمیل قرآن میں آئے۔ سب کا آنا مبارک ہو، لیکن وہ کیسا مجمع ہوگا کہ جب انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے۔ ایسے مجمع کے اندر فرمایا کہ جہاں جلیل القدر انبیاء و مرسلین ہوں، جہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں، جہاں اولیاء اللہ ہوں، ایسے کیفیت ایسے عالم کے اندر جب حافظ قرآن کے ماں باپ آئیں گے تو اس اعزاز سے آئیں گے کہ سونے کے تاج ان کے سروں پہ سجے ہوئے ہوں گے، جن کو دیکھ کے فرمایا کہ انبیاء بھی رش کریں گے کہ یہ کون ہے مولا، کوئی نبی ہے، کوئی مرسل ہے؟ آواز آئے گی نہیں، یہ اس حافظ قرآن کے خوش نصیب والدین ہیں کہ جن کے بچے نے دنیا میں قرآن پاک کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آج میں رب نے انعام یہ دے دیا ہے کہ آج ان کے والدین کے سروں پہ سونے کا تاج سجا دیا ہے۔ یہ تو ماں باپ کے لیے اعزاز ہے، بیٹے حافظ کے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس کے ہاتھ میں عطا فرما دے گا اور فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حافظ، اب
جا منزلیں چڑھتا جا۔ الحمد شریف سے شروع کرے گا حفظ قرآن، والناس کی سین جہاں ختم ہوگی فرمایا یہ تیرا آخری مقام ہے۔ قرآن کریم کے 3 مقام سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ لفظ قرآن جو ہے، قرآن بر وزن فعلان ہے کہ جس کا اندر بڑی ہی کثرت اور مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ یا قرآن کر ان سے بنا ہے، یا قرآن کر نن سے بنا ہے، یا قرآن قراءتن سے بنا ہے۔ فرمایا اگر قراءتن بھی معنی لے لیا جائے تو فرمایا توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبور دی فرمایا میرے پیارے داؤد نبی کتاب لے جائیے، خود بھی پڑھیں اور امت کو تعلیم دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا توریت لے جائیں، خود بھی پڑھیں امت کو تعلیم دے دیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو خود بھی پڑھے امت کو تعلیم دے، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا اگر محبوب مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آ رہا ہے، اگر محبوب کسی صحرا میں ہے تو قرآن وہاں آ رہا ہے، اگر جبل عرفات میں ہے، میدان عرفات میں ہے تو وہاں آخری آیت اتر رہی ہے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر میرے محبوب فرمایا آرام کر رہے ہیں تو قرآن بستر پہ آ رہا ہے، اگر محبوب نماز میں ہے تو قرآن نماز کی حالت میں ہے، اگر محبوب مدینے میں جاتے ہیں تو قرآن مدینے میں نازل ہو جاتا ہے، محبوب ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کی منظر کشی قرآن پیش کرتا ہے۔ میرے آقا اگر مسجد نبوی میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، حضور اگر قباء کے مقام میں ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے، فرمایا اگر بدر میں ہے تو وہاں اتر رہا ہے، فرمایا جو پہلی کتابیں یک بارگی دی گئی، لیکن فرمایا اگر قرآن کو قراءتن سے لیا جائے تو پڑھی جانے والی کتاب، تلاوت کی جانے والی کتاب، اس کو کس قدر پڑھا گیا، کس قدر اس کی تلاوت کی گئی، کتنی کثرت سے کی گئی، ہر زمانے میں پڑھنے والوں نے پڑھا، اور جس نے جتنا پڑھا، 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 100 بار پڑھا، 1000 بار پڑھا، جتنا پڑھا، تراویح میں پڑھا، تقریر میں پڑھا، منبر پہ پڑھا، شبینے میں پڑھا، غاروں میں پڑھا، بہاروں میں پڑھا، جس قدر پڑھا لیکن پھر بھی دل نہ بھرا، پھر بھی دل نہ بھرا۔ ایک ختم کیا، خیال آیا کہ پھر پڑھ لی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی پڑھنے والا۔ اور یہ اس امت کا خاصہ ہے، وہ پوری کتابیں کسی کو یاد نہ ہو سکی، لیکن یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے، قرآن کا فیض بھی ہے کہ ایک 10-12 سال کا 15 سال کا بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یا اللہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ اس کو محفوظ کر دیا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا اس کو ہم نے قرآن کو لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حبیب کی سماعت سے گزارا، جبریل پڑھتے رہے، محبوب سنتے رہے، تو قرآن کریم کے الفاظ حضور کی سماعتوں کی نظر ہوئے، اور فرمایا اس کے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے حبیب کے سینہ اقدس کے اوپر نازل کر دیے۔ اور فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تلاوت کرتے تھے، حضور چاہتے تھے جلدی جلدی تلاوت کی جائے تاکہ سارا قرآن یاد ہو جائے، فرمایا محبوب یہ یاد کرانا ہمارا کام ہے، اور اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اے محبوب ہم نے قرآن آپ کو سکھا دیا، علمہ البیان، علم بیان سکھا دیا، فرمایا کہ محبوب نے قرآن سیکھا، اور محبوب کے مدرسے سے صدیق اکبر نے سیکھا، فاروق اعظم نے سیکھا، عثمان غنی نے سیکھا، حیدر قرار نے سیکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں 2 باتیں ہیں، فرمایا پورا قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور سے سیکھا،
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 صورتیں نبی پاک سے سیکھی ہیں، اور حضور سے قرآن سیکھنے کا فیض کیا ہوا؟ جب حضرت کوفہ تشریف لے گئے 4000 علماء تیار کیے۔ یہ قرآن کے حافظوں کی یہ شان ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور وہاں سے اللہ نے محبوب کے سینے پہ اتارا، محبوب کے سینے سے منتقل صحابہ کو ہوا، اور صحابہ سے آج تک ہر مسلمان مومن کے اولادوں میں یہ فیض جاری ہے۔ یہ بچے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، آریہ مذہب کا ایک شخص تھا، چندر رام اس کا نام تھا، کہا ہمارا ود ہے، یہ تو تمہیں یاد نہیں ہوتا، لیکن تمہارے قرآن کے 14 پارے میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تمہارا ورد اتنا مشکل ہے کہ کوئی پڑھ نہ سکے، یہ ہمارے قرآن کی شان ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے سینوں میں بھی آ جاتا ہے، غیروں کے سینوں میں بھی گھر کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر۔ اب حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا۔ کسی دور میں روس کے اندر جب یہ جنگ لگی ہوئی تھی، اور آج بھی بہت سارے ممالک ہیں وہاں قرآن پہ پابندی ہے، اور یہود و نصارہ طرح طرح کی صورتوں میں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن کہا کہ قرآن کو جلا کے تمہیں مقصد حاصل نہیں ہوگا، اللہ نے یہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ تو پتہ چلا وہاں قرآن پاک لے جانا بھی منع، پابندی۔ لیکن ایک قاری صاحب گئے، کا مسجد کا دروازہ کھولا، لگتا تھا کئی سالوں سے یہاں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے، جھاڑو دیا، صاف کیا، اور کہا کہ قرآن لایا جائے، کہا یہاں قرآن نہیں ہے۔ کہا پھر کس طرح تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، پابندی لگی ہے، لیکن ہمارے جس بچے کو کہو گے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ ان بچوں نے جہاں قرآن پہ پابندی تھی، وہ بچے سن سن کے حافظ بن گئے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے۔ بس چند باتیں اور فرمایا، قرآن کریم حضور بڑی رغبت کے ساتھ اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کلام کو بڑا ہی پڑھنا پسند فرماتا ہے وہ قرآن ہے۔ اور حضرت امام محمد کی بارہا میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کی ہے کہ کہا جب مجھے اللہ کا دیدار ہوا، جس کیفیت میں ہوا وہ وہی جانے، لیکن میں نے عرض کی مولا تجھے کون سا کلام پسند ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنا پسند ہے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اب جب زیارت ہوگی پوچھوں گا دیکھ کر یا زبانی، پھر یہی جواب ملا قرآن جس طرح بھی پڑھا جائے مجھے پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، اور یہ 2 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن کعبے کے کمرے کے اندر کھڑے ہو کے 2 رکعتوں میں پڑھ دیا۔ ایک حضرت عثمان ذو النورین ہیں، ایک حضرت تمیم بن اوس ہے، 2 تابعی ہیں، ایک حضرت امام اعظم ہے کہ پورا قرآن 2 رکعت میں کعبے کے اندر پڑھا۔ یا اللہ جس طرح تیرا حق تھا اس طرح تیری عبادت نہ کر سکا، آواز آئی ہم نے تیری تلاوت کو، تیری عبادت کو قبول کر لیا۔ ایک سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی تابعی ہیں، اور انہوں نے پورا قرآن کعبے میں پڑھ لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھ لیتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 15 سال تک یہ کیفیت رہی کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے زندگی میں 18,000 قرآن پڑھے۔ حضرت شیخ محمد ادریس مغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی میں 4,000 قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ مامون الرشید کے بارے میں خلیفہ وقت کا خلیفہ ہے، صرف ماہ رمضان میں 33 کلام پاک پڑھ لیتے تھے۔ امام شافعی ماہ رمضان آنے والا ہے، اللہ پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عقیل انجم صاحب انشاءاللہ تراویح کی صورت میں ہمیں قرآن پاک سنائیں گے۔ فرمایا کہ 60 کلام پاک امام شافعی پڑھتے، 61 امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، اور حضرت امام اعظم کے بارے میں آتا ہے 70,000 قرآن پاک کی تلاوت آپ نے کی۔
جب جیل میں قید کر دیے گئے، 7,000 جیل کی قید کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی، یوں زندگی میں 77,000 قرآن پڑھے، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، کہ بچوں کو حافظ بنا دینا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اس بچے حافظ محمد طیب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب مسلمان قرآن کی تلاوت چھوڑیں گے تو پھر پسماندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ فرمایا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ قرآن سے یاری لگاتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن بے وفا نہیں ہے، قرآن با وفا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے جب ان پہ قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی اثر اندازی ہے کہ جب قرآن پڑھو، جس گھر میں نبی پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی خوبصورتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ فرمایا قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، یہ اللہ اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے یہ پورا 6,666 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل کی، حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او شدہ مدہ زیرا زبرا تے شان نبی وچ آیا آم لوکاں او خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا۔ اللہ کے حبیب جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اللہ کے محبوب جب تلاوت فرماتے، جنات قطار در قطار آ جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے یاروں، میرے غلاموں، میرے صحابہ، جب میں پڑھتا الرحمن علم القرآن، حضور اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سن رہے ہیں، فرمایا مکہ المکرمہ کا صحرا ہے، فرمایا جنات قطار در قطار آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم تلاوت سنتے ہو تو خاموش ہو جاتے ہو، لیکن جب جنات سنتی ہیں تو پکار اٹھتی ہیں اللہ کے حبیب، ہم رب کی ہر نعمت کو تسلیم کرتے ہیں، ہر نعمت کو مانتے ہیں۔ بچیوں کی شادی میں کنز ایمان دیا کرو، رغبت دیا کرو، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا کرو تاکہ عقیدہ بھی ٹھیک رہے اور ذہن سازی بھی ہوتی رہے۔ بچوں کو حافظ بناؤ، بڑے خوش نصیب ہیں اگر بنا لو۔ اگر حافظ نہیں بن سکتے تو ناظرے پڑھا دو، کم سے کم کتنا ہو کہ دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن کل پیچھے کوئی قرآن پڑھ کے بخشنے والا ہو، قرآن پڑھ کے کوئی دعا کرنے والا ہو، قرآن پڑھ کے کوئی تمہیں یاد کرے۔ فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، اس قرآن کا تو اعزاز یہ ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبرستان اگر جانا ہو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دو، اللہ پورے قرآن کا ثواب ہر میت کو عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ جن نے اس قرآن سے دوستی کی، صحابہ فرماتے رات کے ٹائم ہم نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، آدھی رات کو زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جب بتایا گیا، پتہ کیا، چھان بین ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر مدفون ہے ایک حافظ قرآن ہے جو قرآن پڑھتا تھا، سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، جس کے بارے میں سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیا کرو۔ فرمایا مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا، جیسے انسان مرے گا مسلمان مومن اللہ جنت سے کرے گا، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک سکتی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن سے پیار کیا کرو، اپنی بیٹیوں کو سورہ نور، سورہ نساء پڑھایا کرو، جہاں پردے کے احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ان کو پڑھایا کرو۔ اور وقت کافی ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس عالم اسلام کے عظیم مبلغ، خطیب اور میرے برادر جناب حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب
زیدہ مجد الکریم موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں حضرت بھی اپنے ملفوظات سے چند گھڑیاں مستفید فرمائے، 10-15 منٹ، اور جتنے حضرات آئے ہیں حافظ صاحب کی اس تقریب کے اندر اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔